الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ میرے محترم، اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے بڑی ہی خوبصورت جنت تیار کر رکھی ہے۔ کہیں پہ سونے اور چاندی کے محلات، کہیں پہ دودھ اور شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، کہیں پہ سونے اور چاندی کے کنگن، کہیں پہ ریشمی لباس، کہیں پہ خوبصورت اور ہم عمر کنواری لڑکیاں اور حوریں، کہیں پہ فرشتوں کی سلامی اور کہیں پہ اللہ رب العزت کا دیدار۔ اتنی خوبصورت جنت اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ بندہ مومن اس جہاں میں جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ خالق و مالک راضی ہو کے مجھے بھی اس جنت کا مہمان بنا دے جس میں صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء علیہ السلام ہوں گے۔ اس جہاں میں انسان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، ذکر و اذکار کی لمبی لمبی تسبیح کرتا ہے، گھروں بے گھر ہو کر، وطنوں بے وطن ہو کر، دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ کی حاضری کے لیے جاتا ہے، تو مقصد کیا ہے؟ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے اور مجھے جنت کا مہمان بنا دے۔ تو آئیے میرے محترم، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جنتوں کا مہمان بنا دیں گے۔ وہ ہے کہ آپ کے دل میں ہر وقت جنت کا شوق، جنت کا تڑپ، جنت کا لالچ اور جنت کا حرص انتہا درجے کا ہو۔ دیکھیے، مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، ہم سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آنے والا آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کھجوروں کا باغ ہے، اس باغ کے ارد گرد میں چار دیواری کرنا چاہتا ہوں، لیکن فلاں شخص کی ایک کھجور میرے باغ کے اندر آ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا، بھائی تیرا بار بار میرے باغ میں آنا مجھے اچھا نہیں لگے گا، آپ یہ اپنی کھجور مجھے بیچ دیں۔ تو وہ مانا نہیں ہے، آپ میری سفارش کر دیجئے۔ تو سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور آپ نے کہا، بھائی تمہارے اس بھائی کا مطالبہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ اپنی کھجور اسے ہدیہ کر دیجئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کھجور اسے ہدیہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا چل پھر بیچ ہی دے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیوی بچوں کا گزر صرف اسی ایک کھجور پہ ہوتا ہے، میں بیچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا پھر یہ مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ایک کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ شخص اس بات پہ بھی تیار نہیں ہوا، تو ایک صحابی جناب ابو دحدہ رضی اللہ عنہ اس مجلس میں کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی کھجور کی بشارت صرف اس شخص کے لیے ہے یا جو بھی یہ کھجور خرید کے آپ کو دے دے کیا اس کو مل جائے گی؟ آپ نے کہا جی جی، جو بندہ بھی یہ کھجور مجھے خریدے گا میں محمد جنت کی کھجور کی بشارت دیتا ہوں۔ جناب ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو پکڑا اور باہر لے گئے۔ کہا بھائی یہ مدینے کے باہر 600 کھجوروں کا باغ ہے میرا، یہ تم لے لو، یہ ایک کھجور مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا ابو دحدہ کچھ خبر ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا جی جی میں جانتا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ 600 کھجوریں تم لے لو، وہ ایک کھجور مجھے دے دو۔ اس نے کہا کیا ہی کمال کا سودا، اس سے بہتر اور سودا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ جناب ابو دحدہ رضی اللہ عنہ خوشی خوشی بھاگے بھاگے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت کی کھجور کی ضمانت دیجئے، میں نے وہ کھجور خرید لی ہے۔ آپ نے پوچھا کتنے کی خریدی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 600 کھجوریں دے کے ایک کھجور خرید کے لایا ہوں۔ آپ خوشی کی انتہا، خوشی سے پھولے۔ آپ نے کہا کم من عدق معلق لأبی دحداء فی الجنہ،
کم من عزق معلق لأبی دحداء فی الجنہ، کم من عزق معلق لأبی دحداء فی الجنہ، ابو دحداء جنت کی کتنی کھجوریں تیرا استقبال کر رہی ہیں، جنت کی کتنی کھجوریں کے خوشے تیرا استقبال کر رہی ہیں، جنت کی کتنی کھجوریں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ میرے محترم، یہ تھی جنت کی تڑپ، جنت کا حرص، جنت کی لالچ۔ جب جنت کی بات آئی تو سب کچھ لٹانا برداشت کر لیا، لیکن جنت کا سودا ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ایسا لالچ، ایسی تڑپ، ایسا حرص میرے اور آپ کے دل میں آ جائے تو اللہ مجھے اور آپ کو بھی جنتوں کا وارث بنا دیں گے۔ یہی پہ بات ختم نہیں ہوئی۔ ابو دحداء رضی اللہ عنہ آگے جاتے ہیں، اپنے باغ میں جاتے ہیں، ام دحداء کو آواز لگاتے ہیں، ام دحداء باہر آ جاؤ، بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ۔ ام دحداء کہنے لگی خیر ہے۔ کہا ابو دحداء کہنے لگے ہم نے باغ بیچ دیا ہے۔ ام دحداء کہنے لگی ابو دحداء کچھ تو خیال کرو، اتنی محنت سے ہم نے باغ لگایا، جب پھل کھانے کا ٹائم آیا، جب سکون کرنے کا ٹائم آیا، جب مزے لینے کا ٹائم آیا، تم نے اپنا باغ بیچ دیا۔ کہا جی بیچ دیا۔ کہا کتنے کا بیچا؟ کہا جنت کی ایک کھجور کے عوض بیچا۔ وہ بھی تو صحابیہ تھی نا، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی نا، تو ان کی زبان سے بھی بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، رابح البیع، رابح البیع، او سر کے تاج، اتنا خوبصورت معاملہ، اتنی خوبصورت تجارت کہ دنیا کی کھجوروں کے عوض جنت کی کھجور دنیا بھی خرید لی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے میرے محترم جنت کا حرص، جنت کا لالچ، جنت کی تڑپ، جنت کا طمع۔ جس شخص کے ساتھ دل میں یہ جنت کا حرص آ جائے، لالچ آ جائے، طمع آ جائے، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور اسے اپنی جنتوں کا مہمان بنائیں گے۔ میری خالق و مالک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس خوبصورت جنت کا مہمان بنائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔